بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 54 وعن حذیفة رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في خطبته الخمر جماع الاسم والنساء حبائل الشیطان وحب الدنيا رأس كل خطیئة قال وسمعته يقول اخر النساء حيث اخرهن الله رواہ رزین وروی البیہقی منہ فی شعب الایمان عن الحسن مرسلا حب الدنیا رأس کل خطیئت۔ ترجمہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شراب پینا گناہوں کا مجموعہ ہے اور عورتیں شیطان کے جال ہیں اور دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے، کیونکہ جو گناہ انسان کرتا ہے دنیا کی محبت کے سبب سے کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرمایا عورتوں کو پیچھے ڈالو جس طرح کہ اللہ تعالی نے عورتوں کو پیچھے ڈالا۔ تشریح، دنیا کو جس شخص نے دوست رکھا اس کو کوئی ہدایت کا راستہ دکھانے والا ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس نے دنیا کو دوست نہیں رکھا اس کو کوئی مفسد گمراہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کی محبت ہی سے تمام گناہ کیے جاتے ہیں۔ عورتوں کو پیچھے ڈالنے کا مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کے ذکر کو مردوں سے پیچھے رکھا ہے، اسی طرح جماعت میں ان کو پیچھے رکھا، اسی طرح گواہی میں اور فضل اور رتبے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں سے کم تر اور پیچھے رکھا۔ پس حق تعالیٰ نے جن باتوں میں عورتوں کو پیچھے رکھا ہے ان باتوں میں ان کو آگے نہ کرو۔ اور شراب گناہوں کا مجموعہ ہے، اس کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مرفوعاً پیش ہے، الخمر ام الفواحش واکبر الکبائر من شربها وقع على امه وخالته وعمته۔ ترجمہ، شراب جڑ ہے تمام بے حیائیوں کی اور بہت بڑا گناہ ہے تمام بڑے گناہوں سے۔ جس نے شراب پی وہ جمع کرتا ہے اپنی ماں سے اور اپنی خالہ سے اور اپنی پھوپھی سے۔ حکایت ہے کہ ایک شخص سے بت کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، اس نے انکار کیا۔ پھر اس کو کسی کے قتل کو کہا گیا، اس نے انکار کیا۔ پھر اس کو زنا کے لیے کہا گیا، اس نے انکار کیا۔ پھر اس کو شراب کے لیے کہا گیا، پس اس نے شراب پی لی۔ پھر جب نشہ سے مست ہوا تو اس نے سب وہ کام کر ڈالے جس سے اوپر انکار کیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ تینوں گناہ شراب، عورت، اجنبیہ، حب دنیا ایسے سنگین ہیں کہ ان کے سبب بہت سے گناہوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرماوے، آمین۔ حدیث نمبر 55 وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اتخوف على امتي الهوى وطول الامل فاما الهوى فيصد عن الحق واما طول الامل فينسي الاخره وهذه الدنيا مرتحله ذاهبه وهذه الاخره مرتحله قادمه ولكل واحده منهما بنون فان استطعتم الا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا فانكم اليوم في دار العمل ولا حساب وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلَ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ ترجمہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جن سے مجھ کو اپنی امت پر بڑا خوف ہے، ایک تو خواہش نفس اور دوسرا درازی عمر کی آرزو۔ نفس کی خواہش حق بات قبول کرنے سے روکتی ہے اور درازی عمر کی آرزو آخرت کو بھلا دیتی ہے، اور یہ دنیا کوچ کرنے والی جانے والی ہے اور آخرت آگے بڑھنے والی اور آنے والی ہے، اور ان دونوں میں سے یعنی دنیا اور آخرت سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، یعنی تابع اور محکوم اور رغبت کرنے والے ہیں۔ اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بن سکو تو ایسا کرو، یعنی دنیا کے بیٹے گھری سے نکل جاؤ اور تابع اور غلام دنیا کے نہ بنو۔ آج تم دار العمل عمل کے گھر میں ہو اور دنیا میں عمل کا حساب نہیں لیا جاتا، لیکن کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہیں ہے۔ تشریح، روایت ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے اعمال کا حساب کرو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تم سے حساب لیا جاوے۔ خواہش نفس اور درازی عمر کی آرزو یہ دو بڑے فتنے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ فرمایا کہ ان کے سبب انسان اعمال آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ ان دونوں فتنوں سے نجات کے طریقے اور تدابیر جو دوسری احادیث شریفہ سے معلوم ہوتے ہیں یہ ہیں، نمبر 1 تلاوت قرآن پاک میں ناغہ نہ کیا جاوے، نمبر 2 موت کو کثرت سے یاد کیا جاوے اور روح نکلنے سے قبر کی تنہائی اور میدان حشر اور دوزخ کی آگ تک کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ گہری فکر سے سوچنا۔
نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں کثرت سے حاضری دینا. حدیث شریف میں وارد ہے کہ ہر شے کے لیے معدن ہے، اور تقوی کا معدن خزانہ یا کان اللہ کے پہچاننے والوں کے دل ہیں. بس ظاہر ہے کہ ان کی صحبت سے تقوی کی نعمت حاصل ہوگی، اور حق تعالی شانو نے کونوا مع الصادقین کے حکم میں اسی صحبت اہل اللہ کی ضرورت بیان فرمائی ہے. صادقین سے مراد مشائخ اور بزرگان دین ہیں. حدیث نمبر 56 وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. رواه البخاری فی ترجمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ دنیا کوچ کیے ہوئے پشت ادھر کیے ہوئے چلی جا رہی ہے، اور آخرت منہ ادھر کیے ہوئے چلی آ رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، یعنی تابع اور غلام اور رغبت کرنے والے ہیں. پس تم آخرت کے بیٹے بنو، یعنی چاہنے والے آخرت کے بنو، اور دنیا کے بیٹے نہ بنو. آج عمل کا دن ہے اور کوئی حساب نہیں، اور کل حساب کا دن ہے، وہاں کوئی عمل نہیں. تشریح یہ حدیث موقوف ہے، اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مرفوع ہے، اور مضمون دونوں کے واحد ہے. آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو کا مفہوم یہ ہے کہ جس دنیا سے آخرت کا نقصان اس کو ترک کر دو. ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر اپنے نفس کی خواہشات کی غلامی کرتا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کو مطلقاً چھوڑنا معمور اور مطلوب نہیں، بلکہ جو نعمتیں حلال ہیں اور ان کے استعمال کی حق تعالیٰ نے اجازت دی ہے، ان کے علاوہ حرام اور منع کی بھی لذتوں کو استعمال کرنا ممنوع اور واجب الترک ہے. اسی آیت سے رہبانیت کا بھی قلع کما ہوتا ہے، کیونکہ کافر اور مشرک ترک دنیا کر کے اس طرح جوگی اور سادھو بنتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت والی اجازت دی ہوئی نعمتوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. خدا کا یہ کہ دنیا اس نیت سے حاصل کی جاوے جس سے آخرت کے کاموں میں اعانت اور قوت ہو، تو وہ دنیا بھی دین بن جاتی ہے. حکایت ہے کہ ایک بزرگ مالدار تھے، گھوڑے نوکر چاکر سب کچھ تھے. ایک طالب علم مرید ہونے آیا، یہ ٹھاٹ امیری دیکھ کر بدگما ہوا اور دل میں کہا نہ مرد آنست کے دنیا دوست دارد، نہ مرد آنست کے دنیا دوست دارد. ترجمہ مرد کامل وہ نہیں جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. رات کو خواب میں دیکھا کہ اس فقیر کو لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور اپنا قرضہ مانگ رہے ہیں، میدان حشر ہے. یہ بزرگ گھوڑے پر سوار قریب سے گزرے، ٹھہر گئے اور اس کا قرضہ ادا کیا، اور فرمایا کہ فقیر کو تنگ نہیں کیا کرتے. آنکھ کھلی، نادم ہوا، پھر حاضر خدمت ہوا. ان بزرگ کو بھی کشف سے اس کا حال معلوم ہوا. فرمایا کیا مصرع پڑھا تھا؟ ندامت کے ساتھ عذر کیا، مگر اصرار پر پڑھنا پڑا. نہ مرد آنس دنیا دوست دارد، نہ مرد آنس کہ دنیا دوست دارد. شیخ نے فرمایا کہ اس میں دوسرا مصرع میری طرف سے لگا لو، اگر دارد برائے دوست دارد. اگر دارد برائے دوست دارد یعنی اللہ والے اگر دنیا بھی رکھتے ہیں تو اپنے دوست یعنی اپنے مولا ہی کے لیے رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہی کی خوشنودی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نافرمانی کی راہ سے بچتے ہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں یہ حدیث اس مضمون کی تائید کرتی ہے. لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل. ترجمہ نہیں مضر ہے مالداری اس شخص کو جو اللہ تعالی عز وجل سے ڈرتا ہے. بس دنیا سانپ ہے اور تقوی اس کا منتر ہے. اگر دنیا کا سانپ پالنا ہے تو پہلے تقوی دل میں حاصل کرے، ورنہ یہ سانپ ڈس لے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.